سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان ليحق الحق ويبطل الباطل وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ اکبر میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟
جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا، ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو 4 صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، وہ بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا، اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ 2 طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم۔ الہ کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں،
جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا۔ ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا۔ ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، بھائی علی جان ادھر رکو، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی، 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی۔ حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ ٹھیک ہو گیا؟ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا۔ اللہ اللہ، ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کہو، اللہ، اب کہو خدا۔ کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، جاگ کے سننا، جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں۔ ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ناجائز جائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا. پھر لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق، ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو ترع، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا. یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو. تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو، ہم سے اقرا کہو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا، اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو، آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے، 2 نور اتارے. اس کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے. ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے. یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے. جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی، تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے. تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور بنائے، ایک سورج کا، ایک چاند کا. میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے 2 نور اتارے. ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا. اور دوسرا نور ہے قرآن، واتبعوا النور الذی انزل معاہ. اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے. یہ 2 نور اپنے سینے میں اتار لو. تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے،
اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. اپنے ہاتھ چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو. آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو. آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو. آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے. تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے. ھذا بلاغ للناس. یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا. تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا. قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا. یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا. اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے، نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے. جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے. اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو. اور جیسے 571 عیسوی ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور 22 اپریل ہو اور 628 بکرمی ہو اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے. کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد. تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. ہمیں جو کوئی اوئے کر کے بولا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے. تو میں نے اوئے کیوں آکھے ہوئے تو ہندہ کون میں نے اوئے آکھانا لا. تو یہ اوئے ہے یا محمد. اب نے کہا مہیم، ہاں جی حاضر. تھا بھی کافر. کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم. تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے. کیسے فتح ہو جائیں گے؟ ہمیں روٹی نہیں ملتی. اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک. امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا. یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے. جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا. آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے. اور پھر باقی رہے گی تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی. تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا. واپس چلا گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا. وہ کہنے لے بھائی پہلی بات تو ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. حضرت صدیق کا دور گزر گیا. حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا. تو کہنے لے بھائی دوسری بھی ہو گئی
اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، چل ویلی ہوں تم ہی کلمہ پڑھ لا۔ تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ یہ معمولی آدمی ہے، اس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی۔ اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو۔ اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں، پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی۔ تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ قلم، کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصر انصاری کو، عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ کہا جی کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو تھی کی ویکھن آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر۔ زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں، 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے،
ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں 1 سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ۔ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے،
روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے، پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے، یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے، ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو، ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے،
اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ. یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر. میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے. اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی. کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنائے؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے. کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا. میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں. وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا. یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا. اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے؟
کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے. تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا. میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگو، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا. یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن میں ڈھونڈو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن میں ڈھونڈو. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. قرآن میں ڈھونڈو. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے. آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو. چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو. چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ.